سورۃ القلم کی آیت نمبر 5۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، فلا تطع المکذبین وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم میں سے کون ہے جو دیوانہ ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً تیرا پروردگار بہت اچھی طرح جانتا ہے اس شخص کو جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی بہت اچھی طرح جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، سو تو مت کہا مان جھٹلانے والوں کا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہی یہ ہے کہ تو بھی ڈھیلا پڑ جائے اور وہ بھی ڈھیلے پڑ جائے۔ سورۃ القلم میں اللہ رب العالمین نے زیادہ تر جس موضوع کو بیان فرمایا ہے وہ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ مشرکین عرب نے آپ علیہ السلام کی دعوت توحید پہ، آپ کے اظہار حق پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے پہ، اللہ کی عبادت کرنے پہ آوازیں کستے ہوئے یہ کہا کہ آپ، نعوذ باللہ، آپ کے متعلق کہا کہ آپ پاگل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ آپ ایسے نہیں ہیں، بلکہ آپ تو اخلاق عظیم کے بلند مقام پہ فائز ہیں، سب سے اونچے اخلاق والے۔ کل کے درس میں بھی عرض کر چکا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے 10 سال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ کے اخلاق حسنہ کا یہ عالم تھا کہ 10 سال میں ایک دفعہ بھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ آپ نے مجھے ڈانٹا ہو، جھڑکا ہو، کسی کام کو میں نے نہ کیا ہو اور آپ نے کہا ہو کیوں نہیں کیا، کوئی کام میں نے کر لیا ہو اور آپ نے کہا ہو کیوں کیا۔ 10 سالوں میں ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا۔ اور یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے اخلاق حسنہ کا یہ عالم تھا کہ مدینہ منورہ کی کوئی عام سی عورت، باندی، غریب خاتون جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح راہ اگر روک لیتی اور کوئی بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک وہاں سے ہٹتے نہیں تھے جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لیتے۔ یہ اخلاق حسنہ کی جھلک ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ علیہ السلام نے اخلاق حسنہ کے فضائل بھی بہت بیان فرمائے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ جو وزنی چیز ہوگی وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن،
ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب جنت میں وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ اچھے اخلاق والے وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں جو راتوں کو جاگ کے عبادت کرنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک مخصوص فتنہ رکھا ہے، اور فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت مال کے ذریعے سے آزمائی جائے گی، کبھی دے کر کبھی لے کر۔ اور فرمایا کہ ہر امت کا ایک اخلاق ہے، ہر امت کو اللہ پاک نے خاص صفت اور خاص خلق سے متصف کیا ہے۔ فرمایا میری امت کا خاص اخلاق جو ہے وہ حیا ہے، جب تک میری امت حیا پہ قائم رہے گی یہ صحیح اور درست رہے گی، اور جب اپنے اس اچھے اخلاق کو حیا کو چھوڑ بیٹھے گی تو گویا میری امت راستے سے بھٹک جائے گی۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ میں سے ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا واللہ یا معاذ انی لأحبک، اللہ کی قسم ہے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ساری دنیا کہے ہمیں اللہ کے محبوب سے محبت، اور اللہ کے محبوب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے اور اللہ کی قسم اٹھا کے فرما رہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ فرمایا جب مجھے یمن کی طرف بھیجا گورنر بنا کے، ذمہ دار بنا کر، تو فرمایا مجھے روانہ کرنے کے لیے آپ مدینہ منورہ سے باہر تک تشریف لائے اور مجھے نصیحتیں فرماتے رہے، اور فرمایا آخری نصیحت جب میرا پاؤں سواری کے رکاب میں تھا، پائیدان پہ میں پاؤں رکھ چکا تھا، سوار ہونا تھا، آخری نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ فرمایا کہ معاذ وہاں جا کے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ آخری نصیحت آپ نے مجھے یہ فرمائی، یمن جا رہے ہو وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تو میرے عزیز دوستو، مجھے اور آپ کو بھی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے، لیکن اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم دینی معاملات کے اندر، دین کے احکامات اور عقائد کے اندر ہم کوئی جو ہے وہ کمپرومائز کرنے لگ جائیں، کوئی ڈھیلا پن اختیار کرنے لگ جائیں۔ اس لیے اگلی آیات میں اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ کو پاگل کہہ رہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ لوگ جو آپ کے متعلق عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے، میرے محبوب گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بہت جلد آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ فَسَتُبْصِرُ، سین جو شروع میں لگا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ان قریب، قریب زمانہ کے اندر، یعنی مستقبل قریب کے اندر آپ کو بھی نظر آ جائے گا، ان کو بھی نظر آ جائے گا، سب سامنے اور کلیئر ہو جائے گا۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے پاگل کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں یا یہ کہنے والے خود پاگل ہیں، یہ بے وقوف اور احمق ہے، یہ اللہ پاک فرماتے بہت جلد یہ بات واضح ہو جائے گی، اور یقیناً یہ واضح ہو بھی گئی۔ یہ سورۃ قلم بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور چند سالوں کے بعد ہی ایسا پارسا پلٹا
کہ جو لوگ آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہہ رہے تھے، اب وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بنے ہوئے تھے۔ آپ پہ ایمان لائے، آپ کے تمام حسنات کو، تمام اخلاق کو قبول کیا اور آپ کی اتباع کر کے ساری دنیا کے امام بنے۔ وہی لوگ جنہوں نے آپ پہ آوازیں کسی، انہی کی نسلوں کو اللہ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا۔ تو دنیا نے دیکھا کہ پاگل کون تھے، دنیا نے دیکھا کہ کم عقل اور احمق کون تھے، اور دنیا نے دیکھا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق حسنہ کے سب سے بلند مقام والے تھے۔ اللہ پاک کی یہ بات کہی ہوئی حق اور سچ ہوئی کہ عنقریب یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، آپ کو بھی نظر آ جائے گا کہ مفتون کون ہے۔ مفتون کا معنی فتنے والا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں مفسرین نے مفتون کا معنی مجنون کیا، کیونکہ گزشتہ آیات میں مشرکین عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی الفاظ کہہ چکے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو نقل کیا۔ مشرکین کے الفاظ تھے، اللہ پاک فرما رہے عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ مجنون کون ہے۔ فرمایا ان ربک هو اعلم، یقیناً تیرا پروردگار تو اب بھی جانتا ہے، اس کے علم میں تو اب بھی ہے کہ بمن ضل عن سبیلی، سیدھے راستے سے بھٹک کون گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت والوں کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ جناب صحیح راستے پہ کون ہے، مشرکین عرب کہتے ہیں ہم صحیح راستے پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً صحیح راستے پہ تھے، صحابہ صحیح راستے پہ تھے، لیکن وہ کہتے کہ نہیں تم گمراہ ہو، یہ کہتے کہ نہیں تم گمراہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے کہ جھگڑے کی بات نہیں، آپ اللہ جانتا ہے صحیح راستے پہ کون ہے، بھٹکا ہوا کون ہے، اس کو جاننے والا کون ہے، اللہ ہے، اور عنقریب وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا۔ دنیا میں بھی سامنے آ جائے گا، اور دنیا میں سامنے نہ بھی آئے تو موت آتے ہی پتہ چل جائے گا صحیح راستے پہ کون تھا اور غلط راستے پہ کون تھا۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب بس ایک کام کرے کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ان جھٹلانے والوں کی بات نہیں ماننی۔ یہ جو قیامت کے منکر، یہ جو اللہ کے منکر، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر، یہ جو قرآن کے منکر اور مکذب، ان کی بات نہیں ماننی۔ ان کی بات کیا تھی؟ مشرکین عرب آپ کو پیشکش کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ ایسا کریں مال لے لیں اور اپنا عقیدہ چھوڑ دیں، سرداری چاہیے سرداری لے لیں، ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں۔ آپ کو اگر مکہ مکرمہ میں کسی حسین ترین عورت سے شادی کرنی، آپ اشارہ کریں، آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے، بس آپ اپنا نظریہ بیان کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کو جو ہے حکومت چاہیے آپ وہ لے لیں، لیکن آپ ہمارے خلاف کچھ نہ کہیں۔ یہ باتیں جو آ کر مشرکین مکذبین جھٹلانے والے آپ کو پیشکش کرتے، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ان کی بات نہیں مانی، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اپنے نظریے پہ، اپنے سوچ پہ، اپنی فکر پہ اور اپنے پروگرام اور مشن پہ آپ نے قائم رہنا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ کیونکہ بدو لو تدہنوا فیدہنون، یہ تو چاہتے یہ ہیں کہ آپ بھی مداہن ہو جائیں اور یہ بھی مداہن ہو جائیں۔ مداہن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مداہنت دین کے اندر حرام ہے، مداہنت کرنا یہ دین میں سخت جرم ہے۔ اور مداہنت کیا ہے؟ کہ غلط بات کو، خلاف حق بات کو تسلیم کر لینا، غلط چیز کو مان لینا، اس کو مداہنت کہتے ہیں۔ دین کے اندر کوئی بھی ایسی بات
کہ وہ خلاف شریعت ہو اور اس کو دیکھ کے بندہ چپ کر جائے، کچھ بھی نہ کہے. جیسے کہ حدیث پاک میں 3 درجے بتائے گئے. پہلا درجہ کہ ہاتھ سے روکو، دوسرا درجہ کہ زبان سے روکو، اور تیسرا درجہ آخری درجہ کہ کم سے کم دل سے برا سمجھو. اور اگر یہ بھی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مداہنت کر رہا ہے، یہ دین کے خلاف باتوں کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر رہا ہے. اللہ پاک فرماتے میرے محبوب یہ لوگ تو چاہتے یہ ہے کہ آپ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. اس سے معلوم ہوا علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کافروں کے ساتھ بلا ضرورت بغیر مجبوری اور اضطرار کے ایسا معاہدہ کرنا کہ تم ہمیں کچھ نہ کہو ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، یہ جائز نہیں. کیونکہ حق کا کام یہی ہے کہ وہ کافر کو کافر کہے، وہ غلط کو غلط کہے. ہاں مجبوری ہو جائے، ایسا حالات ایسے بن جائے کہ اپنی جان جاتی نظر آئے تو دین یہ بھی اجازت دیتا ہے اپنی اور عوام کی اور پبلک کی جان بچانے کے لیے آپ درمیانی راستہ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن حق کا اظہار یہ ہے اپنے نظریات پہ، اپنے عقائد پہ، اپنے پروگرام اور مشن پہ کسی قسم کی کوئی لچک پیدا نہ کرے. تو گویا اخلاق حسنہ کا مطلب یہ نہیں کہ کافروں کے سامنے عقیدہ کا اظہار بھی نہ کیا جائے. اخلاق حسنہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں صحیح بات کو صحیح نہ کہا جائے. اخلاق حسنہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ غلط بات کو غلط نہ کہا جائے، بلکہ اخلاق حسنہ کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبانی نہیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں نہیں دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گفتگو نہیں کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرتے تھے. تو حق بات کو حق طریقے سے حق نیت کے ساتھ کہنا یہ تو ضروری ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے اخلاق حسنہ کا کہ ہم لوگ جو ہے وہ دین کی بات کرنا چھوڑ دیں، حق کو حق کہنا چھوڑ دیں. تو ضرور کہا جائے، اظہار حق لازمی ہے، لیکن اس کے لیے زبان اچھی ہونی چاہیے، لہجہ اچھا ہونا چاہیے. بد زبانی، فحش کلامی، گالم گلوچ یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں. تو معلوم ہوا کہ حق کی بات بھی ہم نے کرنی ہے اور کسی کے ساتھ ہم نے بد زبانی بھی نہیں کرنی، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا. اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اخلاق حسنہ ہمیں سکھائے. اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو قرآن کریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلال